الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے قسم کھائی اور ایک وعدہ کیا، یا اللہ رب العزت سے کچھ بات کہی تو اس کے اندر ایک درجے کا دعویٰ تھا کہ میری 70 اولادیں ہوں گی، کیونکہ اس زمانے کے اندر ازواج کی تعداد اس طرح نہیں تھی جیسے آج کے زمانے میں ہے. شریعت میں تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ کوئی 4 بیویاں کر سکتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ 4 کرے. مگر اس زمانے کے اندر ایسی کوئی پابندیاں اور اس نوعیت کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں. چنانچہ پیغمبران اسلام بھی اس معاشرتی پہلوؤں کے مطابق چلا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ ایک بات کہی کہ آج میری 70 اولادیں ہوں گی تو ان 70 اولادوں کو میں جہاد میں لگاؤں گا اور اس سے اللہ کے دین کی سربلندی ہوگی. تو کسی نے بعد میں کہا کہ بھئی آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو حضرت داؤد کا ذہن میں تھا کہ میرا تو کوئی بھی کام اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. چنانچہ وہاں جہاں 70 اولادیں ہونی تھیں وہاں صرف ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی ناقص پیدا ہوا، معذور پیدا ہوا. یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ اور ایک اشارہ بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ پوری امت کو ایک بات سمجھائی گئی. وہ بات یہ تھی کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی بڑی چیز اللہ کی توفیق کے بغیر ہونا ممکن نہیں ہے. ہر عمل اور ہر توفیق اللہ کو سزاوار ہے. انسان کے اپنے بس میں نہ کوئی نیکی کرنا ہے اور نہ کسی گناہ سے بچنا ہے. انسان کا بس صرف یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے اور کوشش کو استعمال کرے. یہ انسان کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ نے روزوں کی توفیق دی، تو یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ نے تراویح کی توفیق دی تو یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ سے تراویح پڑھوائی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے روزے رکھنے کی توفیق دی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اعتکاف بیٹھنے کی توفیق دی، اعتکاف میں نیک اعمال کی توفیق دی. یہ اللہ کا احسان ہے. یہ نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ میری کوئی کوشش ہے، نہ میرے بس میں تھا. یہ جو ہوا میں نے اپنی کوشش کی. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے ذمے تو وہی ہے کہ وہ کوشش کرے. چنانچہ ہم نے کوشش کرنی ہے. آگے ذہن میں رکھیں کہ توفیق من جانب اللہ ہے. چنانچہ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. ما اصابك من حسنة فمن الله، کہ جو تم نیکی کرتے ہو تو نیکی کرنے کے بعد گھمنڈ مت کر بیٹھنا یہ تم نے کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی. ہندوستان کے اندر اکبر بادشاہ نے دین الہی کا دعویٰ کیا، اور اس کے جو نورتن تھے ان نورتن نے اس کو
اس بات پہ اکسایا۔ نورتن کہنے کو تو علماء تھے، فیضی جیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بے نقط تفسیر لکھی، یعنی ایسی تفسیر لکھی کہ جس میں ایسے الفاظ کا چناؤ کیا کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، یعنی ساری تفسیر بغیر نقطوں کے لکھی، ایسا علم دیا تھا۔ مگر جب مال کی محبت اور عہدے اور جاہ کی محبت آ جاتی ہے تو یہ شہوات انسان سے وہ کام کروا دیتی ہیں جو اس کی ذات کو سزاوار نہیں ہوتا، جو اس کی ذات اس کے قابل نہیں ہوتی، مگر وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ جو اس کی شان کے مطابق نہیں ہوتی۔ جب انسان کے دماغ پہ شہوتیں غالب ہوں، جب انسان کے دماغ پر مال کی محبت غالب ہو تو انسان پھر غلط رستے پہ چل پڑتا ہے، اور پھر اس پہ چلنے کے لیے کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ چیزیں ہیں جو انسان کے دماغ کو معوف کر دیتی ہیں، جو شہوتوں کی محبت، مال کی محبت، عہدے کی محبت، میری واہ واہ ہو جائے جی میں اتنا بڑا انسان ہوں، یہ ہر بندہ مجھ سے متاثر ہو جائے، ہر بندہ کہ او ہو کمال ہے، کمال آدمی، ہر بندہ میرے بارے میں یوں کامنٹ پاس کرے، ہر بندہ میرے بارے میں اچھی رائے رکھے، ہر بندہ میرے بارے میں ایک اچھی رائے بنائے، تو یہ چیز انسان کو رستے سے ہٹاتی، حق بات سے گھما دیتی ہے۔ تو اب اس نوعیت کی چیزیں تو نورتن بھی کچھ ایسے علماء تھے کہ جو اپنے رستے سے بھٹک گئے تھے، اور انہوں نے اکبر بادشاہ کو یہاں تک کہ آپ جب سو رہے تھے تو آپ پہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا البشر لا تذبح البقر وان تذبح البقر فما غاصه السقر، کہ اے بشر، یا ایھا البشر لا تذبح البقر، گائے کو ذبح مت کرنا، فان تذبح البقر، اور اگر تم نے گائے کو ذبح کیا، فما غاصه السقر، تو تم واسق ہو جاؤ گے سفر تک، یعنی تم جہنم کی آگ پہ چلے جاؤ گے، یعنی تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کہ جی میرے اوپر نہیں جی، اب جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ پر یہ کلمات نازل ہوئے، یہ وحی کے کلمات ہیں۔ تو اکبر بادشاہ جتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے دین الہی کو اٹھانا شروع کیا اور دین الہی بنایا، ہندو مذہب سے کچھ چیزیں اٹھائیں، مسلم مذہب سے کچھ چیزیں اٹھائیں، سکھ مذہب سے کچھ چیزیں اٹھائیں، اور ہندو مسلمان کی شادی ہو گئی، سکھ مسلمان کی شادیاں ہو گئی، اور گائے کے ذبح پہ پابندی لگائی۔ تو اس کے مقابلے میں جو شخص کھڑا ہوا وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی تھے۔ مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، اس دوران اکبر بادشاہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جہانگیر اس نے دین الہی کو لیا، لیکن اکبر بادشاہ تھا تو دین الہی کا فاؤنڈر، لیکن اس کو سمجھ بڑی تھی۔ اس نے کہا میں اگر کسی مولوی سے اختلاف کروں گا تو مولوی تو ویسے ہی برے صغیر کے اندر چلنے والے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی محاذ کھڑا ہو جائے۔ اس نے خاموشی سے پالا مار لیا، لیکن جب جہانگیر آیا تو جہانگیر نے سرعام شیخ احمد سرہندی کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے گوالیار کی قلعے میں بند کر دیا۔ اور جب بلایا شیخ احمد سرہندی کو تو اس نے ایسی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھیں، یعنی یوں دربار میں جاتی تھی تو سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی تھیں اور پھر سیڑھیاں اوپر کی طرف آتی تھیں، اور پھر وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی تھی کہ جو بھی داخل ہوتا تو یوں سر کر کے داخل ہوتا، تو ایسا لگتا ہے جیسے جہانگیر بادشاہ کو سجدہ ہو رہا ہے۔ تو جب شیخ احمد سرہندی داخل ہوئے تو مشہور تھا کہ بادشاہ میں وادخلوا الباب سجدہ کا مسئلہ ہے، یعنی بادشاہ کے دربار میں آپ داخل ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے۔ تو شیخ احمد سرہندی جب داخل ہوئے تو پہلے پاؤں داخل کیے اور پھر سر جھکائے بغیر اندر داخل ہوئے، تو کہا کہ دیکھو یہ کتنا بدتمیز انسان ہے۔ تو جہانگیر کہنے لگا کہ تعظیمی سجدہ تو بادشاہ کا حق ہوتا ہے، آپ نے مجھے تعظیمی سجدہ نہیں کیا۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو نورتن آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جنہوں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو تعظیمی سجدہ کیا جائے، ان سے ذرا پوچھو کہ تعظیمی سجدہ ابو بکر نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟
جی نہیں کیا۔ کیا صحابہ کرام نے ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان و علی اور دیگر صحابہ عشرۃ المبشرۃ فی الجنہ، کیا ان سب صحابہ کو تعظیم کا سجدہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو کیا والدین کو تعظیم کا سجدہ کیا جاتا ہے؟ جی نہیں کیا جاتا۔ کیا دینی رہنماؤں اور پیشواؤں کو تعظیم کا سجدہ کیا جاتا ہے؟ جی نہیں کیا جاتا۔ تو پھر بادشاہ کو کہے کا تعظیم کا سجدہ ہے؟ اگر یہ علماء کا، ان علماء کا حال دیکھ لیا کہ چند منٹ میں میرے سامنے ٹک پائے، کوئی سوال کرے تو کہنے لگے نورتن کے جو فیضی تھے وہ کہنے لگے کہ بدتمیز انسان ہے، قتل کر دو۔ تو جہانگیر نے کہا ہاں ان کو قتل کرو تاکہ دربار میں ایک دہشت کھڑی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ بادشاہ کا مد مقابل کوئی نہیں۔ یہ بات میں آپ کو ایک بہت موٹی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرا ارادہ نہیں تھا یہ واقعہ سنانے کا، لیکن بات چونکہ آ گئی۔ تو شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی ان کو قتل کے لیے لے جانے لگے، تو جو بادشاہ کا وزیر خاص تھا نظام الملک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بغاوت ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو قتل کیا، اور یہ کرسی ایسے چھن جائے گی، اور آپ نے اس کو دربار میں بلایا ہے تو یہ بڑی بغاوت کھڑی ہونے کا اندیشہ ہے، ابھی بھی ہے۔ آپ قتل کریں گے تو اس بغاوت کو قابو کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ چنانچہ بادشاہ کو سمجھ میں آئی۔ نظام الملک خود شیخ احمد سرہندی کے خلیفہ مجاز بیت تھے، بڑے عالم فاضل آدمی تھے اور بہت بڑے وزیروں میں سے گزرے ہیں نظام الملک۔ تو نظام الملک نے کی تجویز کام آئی تو گوالیار کے قلعے میں قید کیا۔ تو بنگال کے خان اعظم انہوں نے کہا جی ہمارے استاد اور مربی اور شیخ کو بادشاہ نے قید کر دیا ہے، لہذا ہم اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ دوسری طرف خانہ جو کہ کابل، قندھار اور افغانستان یہ پورا علاقہ سمجھا جاتا ہے، اس پورے علاقے خان اس نے بغاوت کا، پورے کابل نے، افغانستان نے، ایران اس میں شامل تھا، بغاوت کا اعلان کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ جو پنجاب ہے، یعنی پورا کا پورا پنجاب، پاکستان کا پنجاب، ہندوستان کا پنجاب، وہ دہلی تک چلے جائیں، آگرہ تک چلے جائیں، پورے پنجاب نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ صرف دہلی کا دارالسلطنت بچ گیا۔ تو بادشاہ تھا، یعنی جب بغاوت کرتے ہیں تو مقابلہ کرنا۔ تو گھمسان کی جنگ ہوئی اور تینوں خان ان سب نے مل کر بادشاہ کی لشکر کو ایسے بھگایا اور بادشاہ کو قید کیا، اور قید کرنے کے بعد شیخ احمد سرہندی کو خط لکھا کہ گوالیار کے قلعے میں کہ بادشاہ کی ہم نے بادشاہت کو ختم کر دیا ہے، اب آپ آئیں اور تاج پوشی کریں اور تخت سلطنت سنبھالیں۔ تو جب خط پہنچا ہے بادشاہ کے پاس تو ہم بھی آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب خط پہنچا تو حضرت نے انتظار نہیں کیا، فوراً جواب لکھا کہ میری دشمنی، میرا اختلاف جہانگیر سے اس کے مذہب کے ساتھ ہے، اس کی سلطنت کے ساتھ نہیں، لہذا آپ لوگوں نے جو بغاوت کی ہے یہ غلط کی ہے، اس پہ آپ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور جہانگیر کو دوبارہ اس کا تخت اس کے حوالے کریں۔ البتہ ہمارا اختلاف اس کے دین کے ساتھ ہے، اس کی سلطنت سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں، اس کو واپس کر۔ جب یہ خط آیا تو تینوں خان جو ہے وہ بیچارے پریشان، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، شیخ ناراض ہو گئے، ہمیں بڑی دقت ہوئی، پریشانی ہوئی۔ اب جہانگیر کے پاس گئے اور تینوں روتے ہوئے کہ ہم نے تو شیخ کی آزادی کے لیے کیا تھا اور شیخ نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ امور سلطنت دوبارہ جہانگیر کے پاس پیش کیے جائیں۔ اور وہاں سے جہانگیر کو جب لایا گیا پابند سلاسل، تو اس کی بیڑیاں کھولو، جب بیڑیاں کھولی تو جہانگیر کو دیکھا، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ بھی رو رہے۔ کیا ہوا؟ آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے بتایا کہ تم روز محشر کس منہ سے میری شفاعت مانگو گے کہ تم نے میرے ایک بڑے مقتدر اور مقتدا کو اس طرح قید رکھا ہوا ہے، مجھے شیخ کے پاس لے کے چلو۔ خواب کا مفہوم سناؤں، بلازری نے جو تفصیل بیان کی مختصر کر کے۔
حضرت کو لے کر جہانگیر کو لے کر گئے حضرت کے پاس. اس نے کہا حضرت آپ جو لکھیں گے ہم اس کے اوپر امور سلطنت انجام دیں گے. حضرت نے 22 نکات لکھے کہ سب سے پہلے گائے کو ذبح کیا جائے، فتویٰ جاری کیا جائے کہ جہاں ہندو کا نکاح کافر مسلمان سے ہوا ہے، مسلمان کا نکاح سکھ سے ہوا ہے، فوراً نکاح کو ختم کیا جائے اور کہیں مسلمانوں میں رشتہ کیا جائے، یہ معاملہ ہو. یہ سب ہونے کے بعد جو 22 نکات تھے، دوبارہ دین اسلام ایک لحاظ سے ہندوستان میں زندہ ہوا اور جہاں مسلمانوں کے اس طرح کے مسائل تھے وہ ختم ہوئے، باقاعدہ جماعت بنی اور ہندوؤں کا مذہب ایک الگ ڈکلیئر ہوا، مسلمانوں کا مذہب ایک الگ ڈکلیئر ہوا. تو اس وقت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے، یہ ان کا نام پورے بر صغیر، پورے جنوبی ایشیا سمجھ، پورے جنوبی ایشیا میں بہت بڑا نام بن گیا. یعنی 1400 سال میں ایسا انسان دوبارہ نہیں آیا. دوبارہ یہ آدمی نہ اس سے پہلے ایسا بندہ آیا اور نہ اس کے بعد کوئی بندہ آج تک آیا ہے کہ پورا عالم اسلام کسی ایک بندے پہ متفق ہو. وہ ایک ہی شخص تھا، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی. آپ خود سمجھے کہ ان کی فالوئنگ کتنی ہوگی. حضرت کے ایک بڑے خلیفہ نے ایک شخص کی شکایت پولیس کو کی کہ یہ آدمی ہے اور یہ رات کو شراب پیتا ہے اور محلے میں دنگا اور فساد کرتا ہے، لہذا آپ اس کو قید کریں. چنانچہ پولیس آئی اور اٹھا کے لے گئی. حضرت کو پتہ چلا تو حضرت خود تھانے میں چلے گئے، جہاں سپریم کورٹ اور بادشاہ سلامت خود حضرت کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں. جب خود تھانے چلے جائے تو کیا حال ہوگا. تھانے دار نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے مجھ پہ ظلم کر دیا کہ ہم آپ کے پاس خود سر کے بل چل کے آتے بجائے اس کے کہ آپ یہاں پر آئے. کہ نہیں وہ میرا پڑوسی ہے، اس کا حق ہے، میں اس کے لیے آیا. اللہ اکبر. پھر اپنے خلیفہ کو بلایا اور کہا کہ آپ سمجھ لیں اے شیخ احمد سرہندی کتنا عظیم نام، کتنا بڑا نام، کتنی عظیم الشان دین کی خدمت اللہ نے ان سے دی. مگر کیا کہہ رہے ہیں اپنے خلیفہ، تم نے جب اس شخص کی شکایت لگائی تھی اور مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا تو تمہارا لہجہ بگڑ گیا. گھٹیا انسان، 2 نمبر ہے، شراب پیتا ہے. یہ جو تمہارے لہجے میں حقارت آئی یہ بڑی خطرناک ہے. خدا کی قسم احمد سرہندی نے آج تک اپنے آپ کو اس شرابی سے کم تر سمجھا ہے. کوئی قسم اٹھا کے کہ اس شرابی سے اپنے آپ کو کم تر سمجھا. اور یہ جو سارا کام یہ اللہ نے لیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں یہ کرنے کی. یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر اللہ نے اس رمضان میں اعمال کی توفیق دی ہے تو شکر ادا کرنا ہے. اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے کرنے کی توفیق عطا. ان اللہ یؤید بدینہ برجل فاجر. اللہ اپنے دین کا کام کبھی کسی فاسق و فاجر سے بھی لیتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دین کا کام اتنا بڑا ہے، جو بندہ دین کے کام سے جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، کسی بھی درجے میں کسی مدرسے سے جڑا ہوا ہے، کسی مسجد سے وابستہ ہے، وہ جانتا ہے جماعت کا کام کتنا بڑا ہے. جو نہیں جڑے وہ نہیں جانتے، ان کو پتہ بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جماعتوں کا کام کتنا بڑا ہے. دنیا کے حج کے درمیان گونگوں کی، بہروں کی، اندھوں کی جماعتیں چلتی ہیں، خواتین کی جماعتیں چلتی ہیں، خنسا کی جماعتیں چلتی ہیں. بہت بڑا کام ہے جماعتوں. مولانا الیاس صاحب جب بیمار ہوئے تو رونا شروع ہوئے اور پریشان ہوئے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب تشریف لائے. کہنے لگے کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ استدراج نہ ہو. استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، تھوڑا سا کام لے لیا ہے، تو میں سمجھ لوں کہ میں بڑا مومن کامل ہو، یہ ہو گیا، وہ ہو، اللہ کا مقبول ہو گیا. میں اوپر بیٹھا ہوں، لوگ نیچے، اور بلبلا پانی کے اوپر ہوتا ہے. جی جوہر تو سمندر کی تہ میں ہوتا ہے، بلبلے کی کوئی حیثیت نہیں، اور جوہر کسی کو مل جائے وہ اس کے دوبارے نیارے ہو جاتے ہیں.
تو اب کیا ہے کہ فرمانے لگے ڈر لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دے دی ہے، اپنے کسی نیکی کے کام پہ گھمنڈ نہیں کرنا، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے فلاں دین کا کام کیا ہے، ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم نے تراویح پڑھائی ہے، میں حافظ قرآن ہوں، میں عالم، استغفر اللہ، یہ بڑے جملے ہیں، اللہ کو بڑے جملے پسند نہیں۔ ایک بات، دوسری بات، ہم نے جو کام کیا ہے، دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام کر ہی نہیں سکے، نہ کوئی عبادت ہو سکی ہے، نہ کچھ ایسا ہو سکا۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت میری نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ساری نماز خیالوں میں گزر جاتی ہے، سارے سجدے خیالوں میں گزر جاتے ہیں، صدقہ دیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے چلو جی مسجد ہے، مدرسہ ہے، دینی کام ہو رہا ہے، وہاں پر میں پیسے لگا رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شان بن رہی ہے، مدرسے میں دے رہا ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے تو وہ تو لگتا ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے دے رہا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں تو لگتا ہے کہ اپنی خوشی کے لیے کھانا کھلا رہا ہوں، پانی پلا رہا ہوں تو لگتا ہے اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں شکر ادا کرو، اللہ نے یہ ریاکاری والے سجدے کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے یہ ریاکاری والے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے کہ حضرت دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ خیالوں سے بھرا ہوا سجدہ، یہ ریاکاری سے بھرا ہوا سجدہ، یہ سوچوں سے متصل سجدہ، یہ تم مجھے کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، آپ چاہے کتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کو تو نہیں کر سکتے۔ تو کہ میاں شکر کرو اللہ کو کیا ہے، شکر کریں ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، شکر کریں 2 تسبیح بھی پڑھی ہے پورے رمضان میں تو اللہ کے لیے پڑھی، 2-4 سپارے بھی پڑھے ہیں تو شکر ادا کریں کہ ہم نے اللہ کے لیے پڑھے ہیں۔ تو نمبر 1 تو ہم نے شکر ادا کرنا ہے، نمبر 2 ان اوقات میں گھمنڈ نہیں آنا۔ تیسری اور آخری بات، یہ جو تھوڑا سا وقت باقی ہے نا، یہ جو 4-5 گھنٹے باقی ہیں، ان 4-5 گھنٹوں کو استعمال کریں۔ یہ سونے چاندی، ہیرو اور جواہرات، یاقوت اور مرجان سے زیادہ قیمتی اوقات ہیں، اور ان زیادہ قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں۔ لیکن کریں تو کریں کیا؟ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں جس میں آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ایک محدث تھے، وہ ہر کسی محدث کے پاس جاتے، حدیث سیکھتے، پہلے پڑھنے کا کرائٹیریا اور ہوتا تھا، ادھر سے چلے گئے بغداد، بغداد سے چلے گئے مدینہ، مدینہ سے چلے گئے دمشق، دمشق سے چلے گئے شام، عراق، وہاں بڑے محدث ہیں، ان سے جا کے حدیث پڑھتے تھے، اور 6 مہینہ 7 مہینہ ان کے پاس رہتے، شام کے وقت مزدوری کرتے، دن کے وقت پڑھائی کرتے، شام کے وقت رنگ کرتے تو دن کے وقت امام ابو بکر جساس بن گئے کہ جہاں جس شہر میں جاتے رنگ کا کام کرتے، پیسے کماتے، پھر اپنی پڑھائی کرتے، پیسے کماتے اپنی پڑھائی کرتے۔ تو اس طریقے سے لوگ کام کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے جی میں 30 محدثین کے پاس مختلف عرصے تک رہا، اور میں جب ان کو چھوڑ کے جانے لگا، دوسرے محدث اور شیخ کے پاس پہنچا، تو میں نے ان سے پہلے نمبر پہ جو سوال کیا، آخری جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیسے گزاریں گے؟ یہ سوال آپ سے بھی ہے، یہ سوال مجھ سے بھی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم پورا دن نماز پڑھیں گے، کسی نے کہا پورا دن تلاوت کریں گے۔ کہنے لگے جو ہمارے جملہ محدثین اکابر ہیں ان کی بات مجھے سمجھ میں آئی، وہ بات یہ تھی کہ کہنے لگے کہ جیسے ہم عام دن گزارتے ہیں ویسے ہی ہم وہ آخری دن بھی گزاریں گے۔ یہ میرے لیے بھی سبق ہے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہم ہر دن اس طرح گزاریں کہ جیسے زندگی کا آخری دن ہے، مگر یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم یوں بیٹھ جائیں صوفی اللہ دیتا بن کے، نہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ فرمانے لگے کہ میں نوکری پہ جاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے روزی کماؤ۔ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھتا ہوں
اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف. میں انٹرٹینمنٹ کرتا ہوں، سوتا ہوں اور خوشی مناتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. میں آرام کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی صحت کا خیال کرو، یہ صحت کا خیال کرنا فرض ہے. میں آرام کرتا ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کھاؤ پیو، اور کھانے پینے کا حکم دیا کہ اپنی صحت کا خیال کرنا فرض ہے تمہارے اوپر، لازم ہے تمہارے اوپر. تو دین پہ عمل کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہم سارے صوفی اللہ دیتا بن جائے، سر نیچے جھکا کے مراقبے کرے اور ضربے لگا دیں. بھائی دین میں داخل ہونے کا سمپل سا مقصد ہے کہ اپنی نیتیں سیدھی کریں. جب اپنی نیتیں سیدھی کریں گے تو اس کے بعد گناہ بھی ہوں گے، ہوتے رہیں، کمیاں ہوں گی، کبھی نماز چھوٹ جائے گی، کبھی روزہ چھوٹ جائے گا، لیکن بے نمازی نہیں بنے گی. کبھی روزہ چھوٹ جائے گا مگر بے روزہ نہیں بنے گی. کبھی سری نافرمانی ہو جائے گی، گناہ کبیرہ ہو جائے گا مگر فاسق نہیں بنے گی، فاجر نہیں بنے گی. ہے مسلمان مگر فاسق و فاجر نہیں، کچے مسلمان ہے ٹھیک ہے، کمزور مسلمان ہے ٹھیک ہے، مگر فاسق نہیں بنے گی، فاجر نہیں بنے گی. کہ جس کے لیے اللہ ناراض ہوئے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ جہنم والے اہل فجر ہیں، اہل فجور ہیں، اہل فاسق ہیں. تو ذہن میں رکھیے یہ رمضان ہمیں کیا دے کے جائے؟ کم از کم ہماری نیتوں کی تصحیح ہو جائے، کم از کم ہمارے اعمال کی ڈائریکشن بن جائے. یہ ڈائریکشن بن جائے گی، یہ رمضان کا حاصل ہے. یہ رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کو ہم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت